سے جو ہے وہ آج کے پروگرام کو ہم انشاءاللہ الکریم آپ کا جو ہے وہ شامل کرتے ہیں اس میں. کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جھگڑا بہت ہوتا ہے ہسبینڈ اور وائف کا. کچھ بتائیں ایسا کہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے. جھگڑا بھی کر رہے ہیں, اگر یہ مکے مدینے جائیں گے تو عادت اگر جھگڑے کی یہیں سے بنی ہوئی تو وہاں پر جا کے بھی جھگڑے ہی کرتے رہیں گے. اچھا پھر دوسرے جھگڑے میں بعض اوقات جو ایک دوسرے کے حقوق تلف بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات ظالم مظلوم بن جاتا ہے, مظلوم ظالم بن جاتا ہے, اور بعض اوقات مظلوم ظالم ظالم مظلوم وہی ہو جاتا ہے, ہوتا رہتا ہے یہ. تو وہاں تو ویسے ہی ایک کا لاکھ ہے حرم مکہ میں. اب یہ صرف مکہ شریف نہیں ہے, شہر مکہ نہیں ہے, مزدلفہ بھی ہے, مینا بھی ہے, اور اس کے ساتھ کچھ اور علاقہ بھی ہے. یہ سارا جو ہے نا وہ حدود حرم ہے. تو خیر یہ دیکھا جائے کہ جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ غلط فہمیوں کا مجموعہ ہوتا ہے, یا ایک غلط فہمی ہوتی ہے, اس بنا پہ بھی جھگڑا ہو جاتا ہے. اس کے لیے کہ اپنے آپ کے اندر تھوڑا وہ ٹھنڈا پن بولیں, یا کیا وہ صبر کا مادہ لائیں, اور تھوڑا غور و فکر برداشت لائیں کہ سامنے والے نے جو بات کہی ہے اس پہ تھوڑا غور کریں. اب چونکہ وہ ذو معنی ہوتی ہے, بعض معنی اس کا کچھ اور بھی ہوتا ہے, اب بندہ سمجھتا نہیں یہی معنی ہے, تو یوں اس پہ بھی جھگڑا ہو جاتا ہے. تو بندہ اس میں جو ہے نا وہ دیکھنے بھائی یہاں کہنے کی مراد یہ نہیں, یہ تھی بھی جب سامنے والا لڑائی جھگڑا ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, پھر سامنے والا جب وضاحت کرتے ہیں نا بھائی میری مراد یہ تھی, اور آپ جو ہے نا وہ بالکل راشن پانی لے کر میرے سر پہ آپ چڑھ دوڑے, تو میری تو مراد یہ تھی اور میں نے یوں ہی آپ سے کہا تھا. اب اگلا جو ہے نا وہ شرمندہ ہوتا ہے, بڑا نادم ہوتا ہے, بچوں کہ وہ فائر تو کر چکا ہوتا ہے, الفاظ کے فائر, اس کے دل آزاری سخت دل آزاری کر چکا ہوتا ہے. پھر سامنے والا بھی آئندہ کے لیے محتاط ہو جاتا ہے, اس کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے, اس کو جو ہے نا یہ مر بھی رہا ہوں نا, یہ گر بھی رہا ہوں نا کنویں میں, تو اس کو نہیں بولنا چاہیے. یعنی کیا الٹا مطلب لے لے, کیا یہ دیکھ لے اور یہ کہیں آزمائش ہو جائے اپنے لیے. جب بعض اوقات جو ہے وہ اگلا بول کچھ اور رہا ہوتا ہے, ذو معنی نہیں ہے بات, وہ سنتا کچھ اور ہے, تو یوں بھی ہوتا ہے. تو اپنے اندر اس میں ایک بات اگر آپ کی اجازت سے ایڈ کروں, بعض باتیں سیدھی ہوتی ہیں کہ جو نارمل ہوتی ہیں, جی, لیکن ان باتوں کو دماغ کے اندر کسی واقعے سے یا کسی سینیریو کے ساتھ اٹیچ کر کے اگر سنا جائے تو پھر ان کی ساری تاثیر کے اندر, کیفیت کے اندر, تلخی کے اندر کیا ہو جاتا ہے, معاملہ تبدیل ہو جاتا ہے, یا اضافہ ہو جاتا ہے, یا کیا ہو جاتا ہے معاملہ. اصل میں دیکھیں اضافہ اس صورت میں ہوگا کہ اس کو شیطان وسوسہ دے گا, یہ مجھے تانا دے رہا ہے کہ میرے سے یوں واقعہ ہوتا ہے نا, مجھے تانا دے رہا ہے, اضافہ یوں. اور اگر واقعہ کچھ اور ہے, کوئی اس طرح کا ہے جو مثبت ذہن والا ہے, تو یہ پھر اس کو مثبت پہ لے گا, نہیں یار یہ یوں نہیں اور یوں ہے. تو وہی کہ اپنے اندر تھوڑی برداشت لائیں, مرحبا, اور وہی نا کہ جنہیں پہلے تولو بعد میں بولو. تو ہمارے یہاں الٹا ہے, پہلے بولتے ہیں بعد میں تولتے ہیں. اب تولنے کو کچھ ہے ہی نہیں, الفاظ سارے گر گئے, اب کیا تولیں گے, تو بعد میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر وہ جو ترازو ٹوٹ چکا ہوتا ہے اس وقت. وہی اپنے اندر برداشت اور مثبت سوچ پیدا کریں. کبھی غلط بات کو کور کرنے کے لیے بندہ ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ شاید اس سے اتنی خرابی نہ ہوتی, لیکن اس کو کور کرنے کے لیے جب مزید باتیں کرتا ہے تو وہ اور کیا ہو جاتا ہے, خرابیاں بن جاتی ہیں. یہ تو ہے کہ ظاہر ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا, ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اب ایک غلط فہمی ہو گئی, اب اپنے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ نفس کی, کہ نفس کو فیل ہوگا, نفس کو برا لگے گا, اس کے لیے بندہ اس غلطی کو کور کرنے کی کرتا ہے. تو یوں سمجھے ایک طرح سے یہ دلدل ہے, یہ جتنا یہ کور کرنے کی کرتا ہے اور دھنستا جاتا ہے, جتنا کور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دھنستا جاتا ہے اور پھنستا جاتا ہے. غلطی ہو گئی نا, غلطی مان لے, مرحبا, اور رجوع کر لے, ختم. یا مرحبا, سبحان. اس کو یوں جو ہے نا وہ خالی اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرے گا, اس کو واٹر پروف کریں گے, اس پہ سنہری پنی لگا دیں گے, اس سے ہوگا کچھ نہیں, ایسا ہی کہ اندر جو ہے وہ وہی رہے گا. جی, فرمایا. اللہ پاک ہمیں صلح اور صفائی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صبر و برداشت بڑی زبردست پیاری بات ہے. بعض لوگوں کا انداز ہی جو ہے نا وہ ایک تلخ انداز ہوتا ہے, یعنی وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کیا کر رہے ہیں, یہ پتھر ہی مار رہے ہیں. تو ان کو اپنا انداز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے, نرمی لے کر آئیں بات چیت کے اندر, گفتگو کے اندر. بالکل نرمی اور خوبصورتی. ویسے تو خوبصورتی جو ہے نا وہ صورت کو نظر آنے والی چیز, الفاظ نظر نہیں آتے, مگر ہمارے عرف میں جو ہے نا وہ خوبصورت الفاظ کہا جاتا ہے, خوبصورت بات کہی جاتی ہے, تو اس لیے میں نے کہا عرض کر دوں. مرحبا. قرآن کا بھی حکم ہے, قولوا للناس حسنا, حسنا, لوگوں سے اچھی بات کہو. مرحبا. کال لیتے ہیں.